ہم قاری صاحب کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، کر لیا۔ یہ قاری صاحب بچے کے دل میں اسلام اور ایمان کی پہلی روشنی ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ وہ مالدار بھی بہت ہیں، اور ہر بچہ شام کو وہاں مدرسے جائے گا، چاہے جتنا خود بھی دین والا نہیں ہے، وہ اسکول سے آئے گا 3 بجے، 5 سے 7 بجے ہر مسجد میں، ہر گھر میں ایک مکتب ہے جہاں وہ بچہ جائے گا، اور وہ اتنی چھوٹی تنخواہ میں پڑھا رہا ہوگا کہ جو آپ کے ڈرائیور سے بہت کم تنخواہ ہے۔ یہ بات کہنے کی نہیں، لیکن ایک فیکٹ ہے، اور یہ ہمارے ایز اے معاشرہ ہمارے لیے بڑا کمی کا اور شرم کا مقام ہے۔ صبح سے لے کے رات تک پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کی اپنی پرسنل لائف سیکریفائس کر دیتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں بہت تھوڑے میں۔ یعنی جو میتھس کا ٹیچر ہے، انگلش کا، سائنس کا ٹیچر ہے، اس کی 60 70 80 thousand ہوتی ہے، قرآن کے ٹیچر کی 20,000۔ ہم قاری صاحب کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، کر لیا۔ یہ قاری صاحب بچے کے دل میں اسلام اور ایمان کی پہلی روشنی ڈالنے والے ہوتے ہیں پوری دنیا میں، اور اس میں اللہ نے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے ہمارے جو اکابر ہیں ان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ آپ دنیا کے فار ایسٹ میں چلے جائیں، فار ویسٹ میں چلے جائیں، ٹاپ نارتھ میں چلے جائیں، وہاں کو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کا کوئی عالم بیٹھا، کوئی قاری صاحب عالم بیٹھا پڑھا رہا ہوگا، اور وہ اتنی چھوٹی تنخواہ میں پڑھا رہا ہوگا کہ جو آپ کے ڈرائیور سے بہت کم تنخواہ ہے۔ یہ بات کہنے کی نہیں، لیکن ایک فیکٹ ہے، اور یہ ہمارے ایز اے معاشرہ ہمارے لیے بڑا کمی کا اور شرم کا مقام ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت نہ صرف یہاں پوری دنیا میں کر رہے ہیں، صبح سے لے کے رات تک پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کی اپنی پرسنل لائف سیکریفائس کر دیتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں بہت تھوڑے میں۔ یعنی جو میتھس کا ٹیچر ہے، انگلش کا، سائنس کا ٹیچر ہے، اس کی 60 70 80 thousand ہوتی ہے، قرآن کے ٹیچر کی 20,000 15,000۔ ایون پنجاب کے پی کے علاقے میں آپ جائیں 10 8 ہزار، وہ پھر بھی پڑھا رہے ہیں، اور بعض جگہ میں کچھ بھی نہیں ملتا، اس کو صرف سال کے فصلوں میں کچھ دے دیتے ہیں، وہ پھر بھی پڑھا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے عظیم لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے، جو اپنا آج ہمارے کل پہ قربان کر رہے ہیں، تو ان کی قدر کرنی چاہیے جتنے قرآن۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ بات آتی ہے کہ کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے، وی نیڈ ریفارمز، پیرنٹنگ وغیرہ، جس میں بات کرتا ہوں بھی، لیکن اس کی جو بنیادی قدر ہے، یہ جو ہمارے دیکھیں، میں ایک مثال دوں آپ کو۔ اس وقت جیسے فرانس ہے نا، فرانس یا ساؤتھ امریکہ، فرانس میں، یورپ میں سب سے زیادہ مسلمان گئے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرانس میں مسلمان گئے، سب سے زیادہ مسلمان یورپ میں، فرانس میں اس وقت 9%۔ ساؤتھ امریکہ میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی، اس میں بڑی تعداد ساؤتھ امریکہ میں اسلام سے پھر گئی، بڑی تعداد۔ اب ہماری تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں، وہ کہتا ہے میرے دادا دادی ایسی باتیں کرتے تھے۔ فرانس میں مسلمان گئے نارتھ افریقہ سے، یہ مراکش، تونس، یہ جو علاقے ہیں نا آپ کے، لیکن وہاں پر مسلمانوں کے ایمان اور دین بڑا کمزور ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ان کے ساتھ مدرسے کا انسٹیٹیوشن نہیں تھا، ان کے ساتھ مولوی نہیں تھا۔ اس کے برعکس ساؤتھ افریقہ میں مثلا مسلمان گئے، برطانیہ میں مسلمان گئے، یورپ میں، بلکہ پورے ویسٹ میں سب سے زیادہ مضبوط مسلمانوں کے ادارے، مسلمان جو ہیں وہ برطانیہ میں ہیں، پھر ساؤتھ افریقہ میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہندوستان، خاص طور پہ گجراتی کمیونٹی گئی، وہ اپنے ساتھ مدرسہ اور مولوی لے کے گئے، تو وہاں کے جو گجراتی کمیونٹی مسلمان ہیں، پھر اور مسلمان بھی، جیسے پاکستانیوں نے بھی کردار ادا کیا، بنگالی حضرات نے بھی، وہ مالدار بھی بہت ہیں، اور ہر بچہ شام کو وہاں مدرسے جائے گا، چاہے جتنا خود بھی دین والا نہیں ہے، وہ اسکول سے آئے گا 3 بجے، 5 سے 7 بجے ہر مسجد میں، ہر گھر میں ایک مکتب ہے جہاں وہ بچہ جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔